کہ میں پہلے اس بینک میں کام کرتا تھا، اب اس بینک میں آنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے 70,000 تنخواہ دے رہا ہے اور یہ مجھے جو ہے نا مینیجر کا پوسٹ دے رہے۔ اب مینیجر بننا بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم تو کیشیئر تھے، یہاں پہ مینیجر بن جاؤں گا تو کیا کروں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیند آتے نہیں ہے تو ہم نیند کی گولی لے کر سوتے ہیں اور رات کو جو ہے 10 منٹ نہیں سوتے ہیں، ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے استخارہ تو ہوں گے نہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے کچھ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہے، بعض چیزوں کے اندر انسان شک و شبہات اور تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، اور یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ نوکری کروں یا نہیں کروں۔ کہ مجھے مثال کے طور پر کسی فیکٹری میں نوکری آیا، آپ اس فیکٹری کو چھوڑ کر اسی جیسے دوسرے فیکٹری میں مجھے بلاتے ہیں، کیا بھائی وہاں جاؤں؟ یہ مجھے تنخواہ دے رہا ہے 50,000 اور وہ مجھے کہہ رہے کہ بھائی آپ کو 60,000 دوں گا۔ اب میرے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ میں یہاں تو پرانا ہوں کہ بعد میں یہاں سے چھوڑ کر اگر وہاں چلے جاؤں تو کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، یا پھر کوئی بندہ۔ میرے دوستو اولاً بات تو یہ ہے کہ بینک میں نوکری کرتے ہیں، اب جو حلال بینک ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایسے بینک میں نوکری مطلقاً نوکری کرنا بینک کے اندر یہ حرام ہوتی ہے علماء محسن اکرام کی قول کے مطابق، لیکن ہم اس طرف فتویٰ دینے کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے میزان بینک کہ بھائی اسلامی بینک ہے، دوسرے ایک بینک اور لیتا ہے کہ بھائی MCB کا بھی ایک بغیر سود کا اور وہ اسلامی طور طریقے کے مطابق جو ہے بینک ہے، تو کیا میں اس بینک میں چلے جاؤں؟ آپ وہ بڑے تردد میں پڑے ہوئے کہ میں پہلے اس بینک میں کام کرتا تھا، اب اس بینک میں آنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے 70,000 تنخواہ دے رہا ہے اور یہ مجھے جو ہے نا مینیجر کا پوسٹ دے رہے۔ اب مینیجر بننا بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم تو کیشیئر تھے، یہاں پہ مینیجر بن جاؤں گا تو کیا کروں؟ میں پریشان ہوں۔ اب یا پھر میرے دوستوں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اورنگی ٹاؤن میں میرے ایک الحمدللہ اچھا مکان بنا ہوا، لیکن میں اورنگی ٹاؤن کی محل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے قسم کی پریشانی، یا مجھے گاڑی میں آنے سے جو ہے نا میری نوکری بہت دور میں ہے اور کلفٹن میں کام کرتا ہوں، اب جو ہے نا میں نے آگے میں صدر کی قریب جو ہے نا ایک مکان لیا، کیا میں وہاں جانا میرے لیے بہتری ہوگا؟ اور جبکہ یہاں میرے والدین بھی ساتھ میں ہیں، تو کہاں میرے لیے بہتر ہے؟ تو میں اس کا جو ہے نا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، ایک قسم کی تردد میں پڑے ہوئے، شک و شبہات میں پڑے ہوئے کہ کون سی کام کروں۔ میرے دوستو میں نے سب سے پہلے آیات پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ بھائی عبادت کی ذریعے سے اب اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دو، اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دو۔ تو میرے دوستو سیدھے راہ دکھا دو، اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اب علماء بزرگان دین اس کے لیے ایک ترتیب بنایا، جو صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے بڑے بہترین ایک نظام بنایا۔ اسی نماز کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سوتے ہیں نا میرے نیند نہیں آتی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیند آتے نہیں ہیں تو ہم نیند کی گولی لے کر سوتے ہیں اور رات کو جو ہے 10 منٹ نہیں سوتے ہیں، ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے استخارہ تو ہوں گے نہیں۔ تو کہنے بھائی استخارہ ہے، ایک استخارہ، جس نے استخارہ کیا اس نے فائدہ میں رہا، جس نے استخارہ نہیں کیا
وہ بڑے نقصان کیا. استخارہ کرنے والے فائدہ میں رہے گا, جس نے استخارہ نہیں کیا وہ نقصان میں رہے گا. اب استخارہ میرے دوستوں چلتے پھرتے بھی ہے نا, چلتے پھرتے بھی استخارہ ہے, گاڑی میں بیٹھے ہیں اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیا, استخارہ ہو رہا ہے. اب لیکن ایک چیز بالکل صحیح حتمی فیصلہ جو کرنا ہے, بیٹی کی شادی. اب بیٹی کی رشتہ 2-3 طرف سے آیا, آپ ٹیلی فون کرتے ہیں مولانا صاحب میرے بیٹی کے لیے رشتہ ہے لیکن لڑکے بھی اچھے لگ رہا ہے, اب جو ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کرے تو نہیں کرے, ہمارے برادری سے ہٹ کر ہے. کیا کہتے ہیں؟ برادری سے ہٹ کر ہے, آپ رشتے کریں یا نہیں کریں. اب بعض وقت میں بیٹا کے لیے رشتہ ہے جو مولانا کہ ہمارے بیٹی کے لیے بیٹا کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے. اب وہ لڑکی کیسے ہے نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ بچے کے مزاج سے مزاج بنیں گے نہیں بنیں گے, وہاں پہ شادی کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے نہیں ہے. ہم نے جانچ پڑتال بھی کر چکا ہوں لیکن پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا نہیں ان کی لڑکیاں صحیح نہیں, کوئی کہتا نہیں ان کے لڑکے صحیح نہیں ہیں. تو کدھر جائیں میرے دوستوں؟ آپ مولویوں کے پیچھے بھاگنے, لوگ مولویوں کے پیچھے بھگتے ہیں کہ بھئی ہم یہ استخارہ مولانا ہمیں یہ استخارہ کر دو. میرے دوستوں میں بھی استخارہ کرتا ہوں لیکن بات یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ آپ مجھ سے ہی مدد لے لو. بھئی اللہ سے مدد لے لو میرے دوستوں, مدد اللہ سے لو, عبادت اللہ کی کرو اور استخارہ بھی اللہ سے. میرے دوستوں اللہ سے مشورہ کر لو کہ کس انداز سے آپ کو یہ اس کام, یہ تردد والی کام ہے اور جو ہے نا پریشانی, اور اب جو ہے نا قسم بقسم کی جو ہے تشبیہ والی کام, اب تردد میں پڑ گئے, اب بڑی مشکلات میں پڑ گئے ہیں کہ بھائی شک و شبہات میں پڑ گئے کہ کیا کریں کہ بیٹے کا رشتہ یہاں کریں یا نہ کریں. تو ان صورتوں میں میرے دوستوں یہ آپ کے لیے بہترین ایک آسان عمل بتا دیتا ہوں. صرف آپ 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں, نماز استخارہ کی. اس سے پہلے آپ جائے نماز بچھا کر وضو کر لیا, وضو کر آنے کے بعد آپ وضو بھی استخارہ کی نیت سے کریں. اب آپ کی بیٹی کی رشتہ ہے, آپ کی کارخانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, یا آپ کا نوکری ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا آپ کی بینک کی ملازمت ایک جگہ پہ مینیجر بن رہا ہے ایک جگہ پہ کیشیئر ہے, تو مینیجر کا پوسٹ بڑے ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ ایک جگہ میں 70,000 تنخواہ, دوسری جگہ میں 85,000 سیلری ہے, تو پھر آپ کہاں جانا ہے آپ کو نا. تو اس سے پہلے بھائی الیکشن کے بارے میں بھی بتایا میرے دوستوں کہ ہم سیاستدانوں میں کس کو سلیکٹ کریں اپنے لیے, ہم اپنا کس کو اپنا لیڈر بنا لیں. تو میں نے اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو چل رہے ہیں میرے دوستوں, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس سیاستدان کو اپنا لیڈر بنا لیں, ہمارے کون سی سیاسی لیڈر جو ہمارے لیڈر بنے کہ ہمارے لیے اچھا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارے جان کا بھی بربادی ہو, دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بربادی ہو. تو میرے دوستوں آج ہم آپ کی جو ہے مال و اسباب کے متعلق, بیٹیوں کے رشتہ کے متعلق, فیکٹری کے منتقل کے متعلق, یہ سارے باتیں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو آپ کو بالکل سیدھے استخارہ ہے. سب سے پہلے نمبر آپ درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ, درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیا, آپ پڑھ لیں آپ تیسرا کلمہ 11 مرتبہ, تیسرا کلمہ 11 مرتبہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا. اب آپ پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ, آپ نے یہ بھی پڑھ لیا 11 مرتبہ. آپ پڑھ لیں سورہ قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ. یہ 4 چیزیں, ایک نمبر درود شریف, دوسری نمبر تیسرا کلمہ, تیسری نمبر الحمد سورہ, چوتھی نمبر قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں. آپ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز میں بیٹھے, یہ مکمل طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کی درمیان میں بات نہیں کرنا, آپ صرف نماز استخارہ کی نیت کر کے 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں. اللہ اکبر, آپ نے ثنا پڑھ لی اور اس کی بعد ثنا پڑھنے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد سورہ شروع کریں. جب الحمد سورہ آپ شروع کریں گے تو شروع کرنے کے بعد آپ شروع کریں الحمد سورہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیرے ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی ہی سے مدد مانگتا ہوں. اے اللہ کر دیا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دے. یعنی کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے, کون سی چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے. جو بہتر ہے میرے دوستو وہ دائیں طرف ہوتا ہے, جو خراب ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے. ہو گیا نا, جو صحیح ہے وہ سیدھے طرف, جو غلط ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے, کیونکہ یمن سیدھے ہاتھ ہے. اب آئیے تو آپ جب اہدنا الصراط المستقیم پر آگے آپ پڑھتے رہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم.
بلا عدد، کوئی گنتی نہیں ہے. 10 منٹ پڑھ لیں، 5 منٹ پڑھ لیں، 3 منٹ پڑھ لیں. بعض لوگ تو کھڑے ہوتے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم 10 دفعہ پڑھتے پڑھتے ان کی نتیجہ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن یقین کی ساتھ کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اللہ کو اپنے مشیر بنا لے کہ اللہ تو ہمیں مشورے دے کہ کون سی کام میرے لیے بہتر ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اب پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. تھوڑی دیر کے اندر ایک نادیدہ قوت عجیب قسم کی قوت آپ کی سامنے، آپ کو جو ہے نا آپ کی گردن کو اور آپ کے سیدھے ہاتھ کو دائیں طرف موڑنے لگیں گے. جب آپ کے دائیں ہاتھ کو اور گردن موڑ لے یا دائیں ہاتھ کی طرف آپ کے جو ہے نا موڑنے لگے تو آپ بعض وقت میں چکر بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ فوراً جیسے آپ کا ہاتھ بائیں سیدھے طرف موڑنے لگے نا تو آپ شروع کر دیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھ کر ایک چھوٹی سی سورۃ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں. ایک رکعت مکمل ہو گئی، پھر کھڑے ہو کر الحمد پڑھ کر وہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے 2 رکعت مکمل کر لیں. اور اگر آپ کے ہاتھ بائیں طرف موڑنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی یہ کام بہتر نہیں ہے. آپ یہ کر لیں کہ میں آپ جو ہے نا اسلامی بینک جانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھ لیں گے الٹی طرف موڑ گیا تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، سیدھے طرف موڑا تو آپ کے لیے بہتر ہے. کہ میں میزان بینک جانا چاہتا ہوں تو آپ یہ عہد کر لیں کہ میں میزان بینک میں ہوں، میں تو اس میں رہنے میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. تو جب آپ سیدھے طرف آپ کا ہاتھ مڑ جائیں گے تو ہاتھ یا گردن موڑنے لگے گا تو سمجھ لیں آپ کے لیے بہتری ہے. تو آپ کے لیے اسلامی بینک میں جانے میں بہتری نہیں ہے، یعنی اسی میں آپ کے لیے بہتری اللہ نے رکھی ہے. تو لہذا آپ صبر کر لیں، اسلامی میزان بینک میں ہی کام کرتے رہیں. اب اسی طریقے سے جب آپ نے پڑھ لیا، آپ دیکھیں بعض کے چکر نہیں، بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں چکر آ جاتے ہیں. نہیں بھائی، لمبے چکر نہیں آئیں گے، جیسے مڑنے لگے آپ آگے میں شروع کر دیں پڑھنا، پھر آپ کی اسی وقت میں آپ کی کپاٹ کم ہو جائیں گے نا، آپ کی چکر نہیں آئیں گے، پھر آپ گر نہیں جائیں گے. ہاں آپ کے ہاتھ مڑنے لگے گا، یہ گردن باری ہونے لگیں گے تو سمجھ لیں آپ کے لیے بہتری ہے. اور اسی فیصلہ میرے دوستوں اتنی آسان طریقہ ہے، اتنی آسان طریقہ. لیکن لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹی کی شادی کرنا استخارہ کر دو، بھائی فیکٹری میں جانا چاہتا ہوں اور جس فیکٹری میں جا رہا ہوں کہ وہ میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے، میں اسکوٹر کی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں بہتری ہے. ارے بھائی اللہ کی بندے، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ یقیناً ہمارے مدد فرمائیں گے. اللہ سے ہم مشورہ لے رہے ہیں، اللہ ہمارے مشیر ہے، اللہ کو آپ اپنے مشیر بنا لیں، اللہ آپ کو اچھے بہترین مشورہ دیں گے. تو جو استخارہ کیا ہے وہ فائدہ میں رہا، اور جس نے استخارہ نہیں کیا بغیر فیصلہ کی نکل کر بھاگے تو مطلب اس کے لیے خرابی ہوا نا، کہ کل کو اگر آپ کے لیے بہتری نہیں ہوا تو آپ پھر افسوس کرتے رہو گے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا اسفا یا اسفا، ہائے افسوس، ہائے افسوس. بھائی کیا ہوا یار، میں تو پہلے اس بینک میں تھا، اب اس بینک میں گیا تو وہاں مجھے مینیجر کی پوسٹ میں بلایا، پھر مجھے تو بولنے لگا کہ بھائی پہلے تو میں وہاں کیشیئر تھا، اب یہاں کیشیئر سے بھی چھوڑ کر میرے کو تو ایک عام منشی بنا دی. اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو میرے دوستوں تو پچھتانے سے پہلے نا، پہلے پچھتا لو، کام کرنے سے پہلے پچھتانا چاہیے. اب پچھتانا کیسے ہے؟ پچھتانا نہیں ہے میرے دوستوں، اب اللہ سے مشورہ لے لو، یہ استخارہ کر لو. جو استخارہ کر لیا فائدہ میں رہا، جو استخارہ نہیں کیا نقصان میں رہا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.